برسوں گزرے کسی ملک میں ایک گندم کا سوداگر رہتا تھا۔ وہ گندم لیے مہینوں سفر کرتا تھا اور مختلف شہروں میں جا کر گندم بیچتا، جس سے اسے اچھا خاصا منافع مل جاتا۔ مگر گزرے کچھ سالوں میں اسے اپنے کام میں مسلسل نقصان ہو رہا تھا۔ آخر تنگ آ کر اس نے سوچا کہ اگر میں یوں ہی گندم کی سوداگری کرتا رہا تو وہ دن دور نہیں جب مجھے فاقے کرنے پر مجبور ہونا پڑے گا۔ اس نے فیصلہ کیا اب کسی دوسرے شہر جا کر کوئی کام تلاش کرنا چاہیے تاکہ آسانی سے گزر بسر کی جا سکے۔ چنانچہ سوداگر نے کھانے پینے کا سامان اپنے گھوڑے پر لادا اور سفر پر نکل پڑا۔ جنگلوں صحراؤں کو عبور کرتے ہوئے وہ آخر کار ایک شہر میں پہنچ گیا۔ شہر پہنچ کر اسے ایک سرائے نظر آیا تو وہ کھانے پینے اور آرام کی غرض سے اس طرف چل پڑا۔ سرائے پہنچ کر اس نے اپنا گھوڑا استبل میں باندھا اور خود اپنا تھیلا لیے سرائے میں داخل ہو گیا۔ سرائے کی دیوار پر سامنے لکھا تھا کہ مہمان اپنے سامان کی حفاظت خود کرے۔ دیوار پر لکھی عبارت پڑھنے کے بعد اس نے سوچا کہ واقعی سامان کی حفاظت تو خود ہی کی جا سکتی ہے۔ آخر بیچارہ سرائے کا مالک اکیلا کیسے سب لوگوں کے سامان کی حفاظت کرے گا؟ چنانچہ سوداگر نے کھانا کھایا اور اپنے تھیلے کا تکیہ بنا کر وہیں سو گیا۔ جب سوداگر نیند سے جاگا تو یہ دیکھ کر اس کے اوزان قطع ہو گئے کہ اس کا تھیلا وہاں سے غائب تھا۔ سوداگر پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر بھاگا۔ اس نے سرائے میں موجود ہر شخص کی تلاشی لی۔ ہر شخص کی تلاشی لینے کے باوجود اسے اپنے تھیلے کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ سوداگر کو اپنی سستی پر رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا۔ اسی تھیلے میں تو اس کی کل دولت اور سفر کا سارا سامان تھا۔ جب تھیلا ملنے کی امید دم توڑ گئی، سوداگر نے سوچا اب تو میرے پاس اپنے شہر واپس جانے کے بھی پیسے نہیں۔ چنانچہ اس نے فیصلہ کیا وہ اسی شہر میں رہ کر کام کرے گا۔ سوداگر سرائے سے باہر نکلا اور اس سے قبل اس نے اپنا گھوڑا کھولا اور اسے ایک ترکیب سوچی، کیوں نہ فی الحال اپنے گھوڑے کو ہی اپنی روزی کے لیے استعمال کروں۔ اس نے سوچا کہ وہ گھوڑے کو لوگوں کی سواری کے لیے استعمال کرے گا اور لوگوں کو ان کی منزل تک پہنچائے گا۔ اب اس کا روزانہ کا معمول بن گیا تھا، وہ چوراہے پر کھڑا ہو جاتا اور لوگوں کو اپنے گھوڑے پر بٹھا کر ان کی منزل تک پہنچاتا۔ اس کام سے جو اسے پیسے ملتے اسی سے اپنی گزر بسر کرنے لگا۔ وہ صبح چوراہے پر جاتا اور شام کو سرائے میں قیام کرتا۔ ایک دن وہ معمول کے مطابق چوراہے پر کھڑا تھا کہ ایک نوجوان مسافر اس کے پاس آیا۔ سوداگر نے پیسے طے کرنے کے بعد اسے گھوڑے پر بٹھا دیا اور جو راستہ مسافر نے بتایا اسی طرف چل پڑا۔ چلتے چلتے وہ ایک دوراہے پر پہنچ گیا جہاں اسے ایک راستہ دائیں طرف جاتا تھا اور دوسرا راستہ بائیں طرف جاتا تھا۔ سوداگر نے گھوڑا دائیں جانب موڑا تو نوجوان مسافر بولا، بھائی گھوڑے والے بائیں جانب راستے سے چلو۔ سوداگر بولا، دوست میں دائیں جانب والے راستے سے واقفیت رکھتا ہوں اور مجھے پتہ ہے یہ راستہ محفوظ بھی ہے، اس لیے دائیں جانب والے راستے سے جانا چاہیے۔ مسافر بولا، نہیں، بائیں جانب والے راستہ چھوٹا اور زیادہ محفوظ ہے، اس لیے بائیں جانب والے راستے سے چلو۔ مسافر کے زیادہ اصرار کرنے پر سوداگر نے گھوڑے کا رخ بائیں جانب موڑ دیا۔ چلتے چلتے کافی دیر گزرنے کے بعد وہ ایک بھیانک جنگل میں پہنچ گئے۔ سوداگر کو تجسس ہوا کہ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ اس میں نوجوان مسافر سے پوچھا، بھائی آخر تم نے جانا کہاں ہے؟ مسافر بولا، بس کچھ دیر اور۔ چاروں ناچار سوداگر چلتا رہا۔ اچانک چلتے چلتے وہ جنگل کے ایسے حصے میں پہنچے جہاں جگہ جگہ انسانی لاشیں بکھری پڑی تھیں۔ یہ دیکھ کر بیچارے سوداگر کے اوزان قطع ہو گئے۔ اس نے مسافر سے کہا، بھائی بس بہت ہو گیا، اب میں آرام سے نہیں جا سکتا۔ مسافر بولا، آرام سے چلتے رہو نہیں تو جان سے جاؤ گے۔ سوداگر وہیں رک کر بولا، ہرگز نہیں، میرے گھوڑے سے نیچے اترو اور مجھے یہاں سے جانے دو۔ یہ سن کر مسافر گھوڑے سے نیچے اترا اور خنجر نکال کر سوداگر کو دبوچنے کے لیے بھاگا۔ سوداگر جو پہلے ہی گھبرایا ہوا تھا، گڑ گڑا کر مسافر سے اپنی زندگی کی بھیک مانگنے لگا۔ سوداگر بولا، تم میرا گھوڑا لے لو، میرے پاس جتنے پیسے ہیں وہ بھی لے لو، مگر خدا کے لیے مجھے قتل نہ کرو۔
مگر دوسری طرف مسافر نہایت سنگ دلی سے بولا، اگر آج تم میرے ہاتھوں یقیناً مرو گے، تمہیں بچانے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ مسافر کی یہ باتیں اور آنکھوں میں اترا ہوا خون دیکھ کر سوداگر سمجھ گیا کہ آج شاید اس کی زندگی کا آخری دن آن پہنچا ہے۔ سوداگر نے روتے ہوئے مسافر سے التجا کی کہ مجھے نہیں پتا کہ تمہارا دین کون سا ہے، مگر میں ایک مسلمان ہوں۔ اگر تم میرے ہم دین ہو تو میرے مرنے سے پہلے میں تم سے التجا کرتا ہوں کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دو، اس کے بعد تم مجھے خوشی سے موت کے حوالے کر دینا۔ مسافر غصے سے ایک طرف کھڑا ہو گیا اور بولا، جلدی جلدی نماز پڑھو، میرے پاس تمہارے لیے ضائع کرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ سوداگر کانپتے جسم کے ساتھ نماز کے لیے کھڑا ہو گیا، آنکھوں میں زندگی کے ختم ہونے کی وجہ سے آنسو اور موت کا خوف۔ جب اس نے نماز پڑھنا شروع کی تو خوف کا غلبہ اس قدر زیادہ ہوا کہ نماز پڑھنا ہی بھول گیا۔ بیچارے کے دماغ میں قرآن کی کچھ آیات آتی تو زبان ادا کرنے سے قاصر ہو جاتی۔ سوداگر نماز میں اس طرح مشغول تھا کہ اچانک جھاڑیوں سے ایک گھڑ سوار نمودار ہوا اور طوفان کی طرف بڑھتے ہوئے ایک تیز اور نوکیلا نیزہ اس شدت سے نوجوان مسافر کے سینے میں گاڑ دیا کہ دوبارہ اسے سانس لینے کا بھی موقع نہ مل سکا۔ مسافر وہیں پر ڈھیر ہو گیا۔ اس کے بعد وہ گھڑ سوار جتنی تیزی سے جھاڑیوں سے نمودار ہوا تھا، اسی تیزی سے وہ جھاڑیوں میں غائب ہو گیا۔ سوداگر یہ منظر دیکھ کر ایک لمحے کے لیے بت بنا کھڑا رہا، پھر تیزی سے اپنے لگائی گئی اور گھوڑے کو پوری رفتار سے دوڑاتے ہوئے شہر میں داخل ہو گیا۔ اس کے بعد سوداگر نے توبہ کر لی کہ آئندہ گھوڑے کو دوسروں کی سواری کے لیے استعمال نہیں کرے گا۔ وہ شہر میں مختلف لوگوں اور تاجروں کے پاس گیا، ان سے کام کی درخواست کی کہ اس غریب کو کوئی مزدوری پر کام دے دے، مگر کسی نے اس کی باتوں پر کان نہ دھرے۔ جیب میں پیسے ختم ہو چکے تھے اور دھوپ بھی ستا رہی تھی۔ سرائے میں کھانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا، کیونکہ کھانے کے پیسے تو تھے ہی نہیں۔ سرائے کے قریب ایک مسجد بھی تھی، اندھیرا چھانے لگا تھا۔ اس نے سوچا کہ آج رات مسجد میں ہی بسر کرنی چاہیے، کل کی کل دیکھی جائے گی۔ چنانچہ وہ مسجد میں داخل ہوا اور ایک طرف لیٹ گیا۔ رات کافی گزر چکی تھی، اس لیے مسجد میں اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ ابھی اسے لیٹے ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی ہوگی کہ اچانک اسے کوئی سرسراہٹ محسوس ہوئی۔ جب اس نے غور کیا تو اسے پتہ چلا کہ مسجد میں آنے والا شخص اندھا فقیر ہے، جو روزانہ چوراہے پر کھڑا ہو کر بھیک مانگتا ہے۔ اندھا فقیر بڑی آہستگی سے چلتا ہوا ایک طرف آیا۔ اس نے اپنی چھڑی سے آگے پیچھے ٹٹولنا شروع کیا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ مسجد میں اکیلا ہے تو اس نے مسجد کے آنگن سے ایک اینٹ نکالی۔ نیچے ایک چھوٹا سا گڑھا تھا۔ اندھے فقیر نے اپنا ہاتھ اس گڑھے میں ڈالا اور اس میں سے ایک تھیلی نکالی۔ وہ تھیلی سکوں سے بھری ہوئی۔ اندھے فقیر نے اپنی جیب سے مزید سکے نکالے اور چپکے سے اس تھیلی میں ڈال دیے۔ اس کے بعد تھیلی اس گڑھے میں رکھ کر اوپر اینٹ رکھ دی اور اس کے بعد اسے برابر کر دیا۔ اندھے فقیر نے اپنی چھڑی سے ارد گرد کا جائزہ لیا کہ کہیں کسی کی نظر اسے دیکھ تو نہیں رہی۔ جب اسے یقین ہو گیا اب یہاں کوئی نہیں ہے، جس طرح وہ چپکے سے آیا تھا اسی طرح سے واپس چلا گیا۔ فقیر کے جانے کے بعد سوداگر اپنی جگہ سے اٹھا اور اینٹ اٹھا کر تھیلی نکالی۔ اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ فقیر کی اس تھیلی میں اچھی خاصی دولت موجود تھی۔ سوداگر نے سوچا کہ فقیر کی اس دولت میں سے اسے کچھ لے لینی چاہیے۔ آخر فقیر بیچارہ اندھا ہے، شاید اسے پتہ بھی نہ لگے، مگر دوسری طرف اسے ضمیر ملامت کرنے لگا کہ یہ بات درست نہیں، مجھے اس بیچارے فقیر کی کمائی ہوئی دولت پر کوئی اختیار نہیں ہے۔ پھر اس نے دوبارہ اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے سوچا کہ میں کون سا فقیر کی دولت ہتھیا رہا ہوں، میں تو اس میں سے کچھ سکے ادھار لوں گا، ان سے کاروبار کروں گا، پھر جب میرا کاروبار چل نکلے گا تو میں فقیر کے سکے اسے واپس کر دوں گا۔ ویسے بھی قدرت نے مجھے فقیر کے اس راز سے آگاہ کیا ہے، علاقے میں اس مشکل سے نجات پا سکوں گا۔ چنانچہ سوداگر نے فقیر کی تھیلی میں سے 50 سکے نکال لیے اور وہاں سے چلا گیا۔
سوداگر نے ان 50 سکوں میں سے پہلے تو خوب جی بھر کے کھانا کھایا، پھر کاروبار کرنے کے لیے گندم خریدنے چلا گیا۔ جب گندم کی قیمت پوچھی تو پتہ چلا اس حساب سے کاروبار کرنے کے لیے رقم کم ہے۔ چنانچہ وہ ایک بار پھر مسجد میں گیا اور فقیر کی تھیلی میں سے مزید 50 سکے نکال لیے۔ اب سوداگر ایک بار پھر گندم کی سوداگری کرنے لگا۔ کاروبار کے دوران جب اسے موقع ملتا وہ فقیر کی تھیلی میں سے سکے نکال لیتا اور یوں کاروبار خوب چل نکلا۔ اب وہ شہر کے مشہور سوداگروں میں جانا چاہتا تھا اور سب اسے عزت اور احترام سے پیش آتے تھے۔ شہر کے کوتوال سے لے کر قاضی تک سب لوگ اس کی عزت کرتے تھے۔ ایک دن سوداگر کو اندھے فقیر کا خیال آیا۔ سوداگر اب تک اندھے فقیر کے کل 200 سکے نکال چکا تھا۔ اس نے اپنی تھیلی میں 200 سکے اور نکالے اور چوراہے کی طرف چل پڑا۔ چوراہے پر پہنچ کر اس نے سوچا، آخر میں اندھے فقیر سے کہوں گا کیا؟ اگر میں نے اسے بتا دیا کہ میں نے اس کی تھیلی میں سے سکے چوری کیے تھے تو وہ شاید ناراض ہو جائے۔ چنانچہ اس نے سوچا کہ میں اسے یہ بتانے کی بجائے کہ میں نے اس کے سکے چوری کیے تھے، میں اسے 200 سکے اپنی طرف سے تحفہ پیش کروں گا۔ اس طرح سے میرا قرض بھی اتر جائے گا اور بھرم بھی رہ جائے گا۔ سوداگر فقیر کے پاس گیا اور بولا، جناب، آپ روزانہ یہاں بڑی درد بھری آواز میں بھیک مانگتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ شہر کا سب سے امیر سوداگر ہونے کے ناطے آپ کو کچھ پیسے بطور تحفہ پیش کروں۔ فقیر نے حیرت سے پوچھا، کیا تم مجھے بتا سکتے ہو تم مجھے کتنے سکے تحفے میں دو گے؟ سوداگر بولا، جناب، میں آپ کو 200 سکے بطور تحفہ دوں گا، امید ہے آپ قبول کریں گے۔ سوداگر کے جواب دیتے ہی اندھے فقیر نے اس کا ہاتھ زور سے پکڑ لیا اور کہنے لگا، میں تو تمہیں ہی ڈھونڈ رہا تھا، تم نے مجھ غریب اندھے فقیر کے سکے چوری کیے ہیں۔ میری تھیلی میں سے 200 سکے غائب ہیں۔ میں ہمیشہ اپنے سکے گن کر رکھتا تھا، مجھے معلوم تھا کہ میرے 200 سکے چوری ہو چکے ہیں، مگر میں نے چپ ساتھ رکھی تھی کیونکہ میرے پاس کسی کے خلاف کوئی ثبوت نہیں تھا۔ اب جب تم میرے ہاتھ لگ گئے ہو تو میں تم سے پورا معاوضہ وصول کروں گا۔ سوداگر سن کر حیران و پریشان رہ گیا، فقیر کو کیسے معلوم ہو گیا کہ میں نے اس کے سکے چرائے ہیں؟ چنانچہ سوداگر نے اندھے فقیر سے کہا، بھائی، میں تمہارے سکے نہیں چرائے، میں تو تمہاری مدد کے لیے یہاں آیا تھا، مگر تم الٹا مجھے چور سمجھ رہے ہو۔ اندھا فقیر بولا، اب اس بات کا فیصلہ قاضی ہی کرے گا۔ اندھا فقیر اور سوداگر دونوں قاضی کے پاس پہنچ گئے اور فقیر نے کہا، میں اپنا فیصلہ قاضی کے سامنے رکھتا ہوں۔ آخر کار سوداگر نے مان لیا کہ اس نے اندھے فقیر کے سکے نکالے تھے۔ سوداگر نے بتایا کہ میں نے وہ سکے چوری کی نیت سے نہیں نکالے تھے بلکہ قرض کی نیت سے نکالے تھے کہ جب میرا کاروبار چل جائے گا تو اس فقیر کا قرض ادا کر دوں گا۔ یہ سب میں نے اس لیے کیا تھا، اس وقت میں مجبور تھا۔ دوسری طرف میرا تھیلا جس میں میری ساری دولت تھی وہ بھی سرائے سے چوری ہو گیا تھا، اسی وجہ سے میں بالکل خالی ہاتھ رہ گیا تھا، مگر مجھے کیا پتا تھا کہ بات اس حد تک پہنچ جائے گی۔ اندھا فقیر بولا، جناب صاحب، میں نے بھی اپنی دولت جمع کر کے کاروبار کرنا تھا، اس سوداگر کی وجہ سے میں نے 200 سکے کھو دیے اور میں اپنا کاروبار بھی شروع نہ کر سکا، جس کی وجہ سے مجھے مزید 2 سال بھیک مانگنا پڑی۔ میں چاہتا ہوں کہ اب یہ سوداگر مجھے 200 کی بجائے 400 سکے دے، اس کے بعد یہ اپنے راستے اور میں اپنے راستے، ورنہ میں پورے شہر میں ڈھنڈورا پیٹوں گا کہ یہ سوداگر جو بڑا عزت دار بنا پھرتا ہے، اصل میں یہ ایک چور ہے۔ سوداگر نے جب فقیر کے یہ الفاظ سنے تو فوراً 400 سکے دے کر فقیر سے اپنی جان چھڑوائی۔ قاضی نے دونوں کو رخصت کیا۔ وہ 6 دنوں کے بعد پھر دوبارہ قاضی کی عدالت میں پہنچ گیا اور سوداگر سے مزید 400 سکے لینے کا مطالبہ کیا۔ قاضی نے کہا، دیکھو، سوداگر ایک عزت دار اور شریف انسان ہے، اس نے تمہیں 200 کی بجائے 400 سکے دیے، اب تمہیں چاہیے اسے مزید تنگ نہ کرو۔ مگر فقیر اپنی ضد پر اڑا رہا اور کہنے لگا، اگر اسے سکے نہ ملے تو وہ سوداگر کی عزت پورے شہر میں تاردار کرے گا۔ مجبوراً قاضی نے سوداگر کو عدالت میں طلب کیا۔ سوداگر ایک بار پھر فقیر کی طرف سے رقم کے تقاضے پر حیران تھا اور یہ سمجھ چکا تھا کہ یہ فقیر اب ٹلنے والا نہیں اور بار بار یہاں مجھے آ کر رقم ہتھیانے کا فیصلہ کر چکا ہے۔
چنانچہ اس نے فقیر کو مزید 400 سکے دے کر اس بار بھی اپنی جان چھڑائی۔ اس کے بعد سوداگر نے اپنا سارا سامان اور دولت سمیٹی اور واپس اپنے آبائی شہر ہجرت کر لی۔ پھر کئی بار فقیر قاضی کے پاس اپنا مقدمہ لے کر گیا، مگر رقم ہتھیانے کے لیے اسے سوداگر نہ مل سکا۔ دوستو، یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ نیچے کمنٹ باکس میں بتا کر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔